Is it necessary to cover the face for women? Yeah, it is necessary according to most authentic ulamas. کچھ علماء ہیں جن کا یہ فتویٰ ہے، جس پہ البانی ہیں، کچھ علماء ہیں کہ آپ اپنے فیس کو کور نہ بھی کریں تو اٹس اوکے، بٹ میجورٹی از اتھارٹی. تو میجورٹی کا فتویٰ یہی ہے کہ آپ نقاب یوز کریں، اپنے فیس کو ویل کریں، نقاب کریں، اپنے چہرے کو چھپائیں. ایون اف دا گرل از اے ٹین، یا اگر لڑکی جو ہے وہ شی از ایڈلٹ، وہ اگر بالغ ہے، she raises to her puberty, so she has to اس کو جو ہے اپنے آپ کو کور کرنا ہے. جو لڑکی ہے اس کو اپنے آپ کو کور کرنا ہے، اور جو لڑکا ہے اس کو اپنی آنکھوں کو جھکانا ہے. جب یہ دونوں کام لڑکا اور لڑکی کریں گے تو پھر دونوں فیئر ہیں، دونوں جو ہے اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کر رہے ہیں. اگر لڑکی اپنے آپ کو کور نہیں کر رہی تو وہ سوسائٹی میں جو ہے انتشار پھیلا رہی ہے، بالکل انتشار پھیلا رہی ہے. اور جو مرد ہے اگر وہ اپنی آنکھوں کو نہیں جھکا رہا، اپنے گیز کو لوور نہیں کر رہا، اپنی آنکھیں نہیں جھکا رہا، تو وہ بھی معاشرے میں، سوسائٹی میں انتشار کا باعث بن رہا ہے. تو دونوں کو اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے تاکہ یہ جو فتنہ ہے، اس فتنے سے بھی، جو زنا، امورالٹی، اس سے بچا جائے. اب مرد کو بھی یہ بات نہیں سمجھ آتی، عورت کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور اس کے اپوزٹ کہا جاتا ہے کہ وی وانٹ فریڈم، ہمیں فریڈم چاہیے. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. وہ کسی نے کہا نا، وہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں کہہ رہے تھے کہ جو عورت اپنے آپ کو کور نہیں کرتی، یہ بھی ایک ہراسمنٹ ہے، مرد کے لیے یہ ایک ہراسمنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور ایسے ہی اگر مرد اپنی آنکھوں کو نہیں جھکاتا تو یہ بھی ایک ہراسمنٹ ہے. تو مرد اور عورت دونوں جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو پورا کریں تاکہ سوسائٹی میں پیس، امن قائم رہے، انتشار نہ پھیلے، امورالٹی، یہ ساری چیزیں نہ ہوں. دونوں کی رسپانسبلٹی ہے، دونوں کو پوری کرنی ہے. سورہ نور کی آیات ہیں، پہلے مرد کو حکم دیا گیا، پھر عورت کو حکم دیا گیا. کیا لڑکیاں پرفیوم لگا سکتی ہیں؟ میں تو لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، لڑکیاں، لڑکے، پلیز آپ پرفیوم یوز کریں. پرفیوم لگانا بھی صدقہ ہے. لڑکے پرفیوم لگاتے ہیں نا، تو دیکھیں آپ نے پرفیوم لگایا تو ایک اچھا ایٹماسفیئر بنا، خوشبو آ رہی ہے، فریگرنس ہے، تو یہ آپ صدقہ کر رہے ہیں، آپ ماحول کو بہتر کر رہے ہیں. لڑکیاں جو ہیں وہ پرفیوم لگائیں، اپنے محرمز کے سامنے پرفیوم لگائیں، اور نن محرمز اگر انہوں نے باہر جانا ہے تو وہ ایسے پرفیوم لگائیں جو کہ انویزیبل ہوں، جن کی جو فریگرنس ہے وہ دور دور تک نہ جائے، لیکن پرفیوم ضرور لگائیں. آپ سیزن دیکھیں، آپ ویدر دیکھیں، موسم بڑا خراب ہے، ایٹماسفیئر کو جو پلیز پلیزنٹ رکھیں، زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے پرفیوم یوز کریں، بے تحاشا یوز کریں. لڑکیوں سن لو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پرفیوم یوز کرتی تھی، اور بہت اچھے اچھے پرفیوم یوز کرتی تھی. اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ لڑکیاں پرفیوم نہیں یوز کر سکتی، کر سکتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پرفیوم یوز کرتی تھی، اگر آپ حدیث میں دیکھیں بہت اچھے اچھے پرفیوم یوز کرتی تھی. Being a Hindu, I like your videos very much. Thank you, Jazakallah. May Allah guide you. May Allah guide you towards the reality. پہلی بات تو یہ، آپ کسی کا دل نہ دکھائیں. اگر کسی کا دل دکھ گیا تو اس کو گلے لگائیں. آپ کو پتہ تو ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کو کیا چیزیں پسند ہیں، اسے کوئی چیز گفٹ کر دیں، اس کو کوئی کمپلیمنٹ کے طور پہ کوئی اچھے الفاظ بول دیں، اس کو کوئی سرپرائز دے دیں، اس کو گلے لگا لیں، کچھ بھی کر کے اس بندے کو منا لیں. اور آپ جب کسی کو مناتے ہیں تو اس کے جو مان جاتے ہیں لوگ، یہ آپ گارنٹی ہے لوگ مان جاتے ہیں. اگر آپ انہیں منائیں نا صحیح طرح، آپ نے یہ نہیں کہ فارمیلٹی کے طور پہ منانا ہے، آپ نے دل سے منانا ہے، تو آپ دیکھیں گے، اور آپ کی نیت اچھی ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، میں نے اسے منانا ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ وہ بندہ مان جائے گا. اور جب وہ مان جائے گا تو پھر آپ اس کے فیس پر وہ مسکراہٹ دیکھیں، وہ خوشی دیکھیے گا، اس کا آپ پر جو بھروسہ ہے، آپ سے پیار بڑھ جائے گا جب آپ کسی کو منائیں گے. ہمارے ہاں یہ بہت بڑا ایرر ہے کہ لوگ مناتے نہیں ہیں، اس کو اپنی جو ہے وہ ایگو کا پرابلم بنا لیتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں. بالکل یہ انسان کی کیا جو ہے وہ کیا اس کے اندر ایگو ہے، یہ چیزیں بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کل ہو یا نہ ہو. تو میں تو کہتا ہوں لوگوں کو منا لینا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے. لیکن
جس بندے نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی 2 نمبری کی ہے تو آپ اس کو معاف ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ وہ پہلے والے معاملات نہ رکھیں۔ اینی ایڈوائز فار حافظ قرآن؟ حافظ قرآن ہمارے سب کانٹیننٹ میں بہت زیادہ ہیں، آپ بھی شاید حافظ قرآن ہو۔ حافظ قرآن کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اب اس نے قرآن حفظ تو کر لیے، اس کو سمجھے بھی تو صحیح نا۔ اگر ایک حافظ قرآن ہے اور ساری زندگی اس قرآن جو اس نے یاد کیا اس پہ عمل کیا نہیں ہے، تو ایسے حافظ قرآن کیا سمجھتا ہے اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا؟ نہیں پہنایا جائے گا۔ اس کو تو جو ہے وہ شاید یہ ہو کہ اس کے ساتھ اس کو وہ جو دوزخ ہے اس کے سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے کہ میں نے تمہیں موقع، اللہ کے میں نے تمہیں موقع دیا تھا کہ تم نے قرآن کو حفظ کیا، تم قرآن کے قریب آئے، لیکن تم نے اسے سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، اور تم جو ہے کہہ لو کہ تم واپس پلٹ گئے، الٹے پاؤں ہو گئے۔ تو حافظ قرآن جتنے بھی ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے حفظ تو کر لیا، اب قرآن کو آپ سمجھنا بھی شروع کریں اور اس پر عمل کرنا بھی شروع کریں۔ وچ از بیسٹ مسجد ان انڈیا؟ ساری مسجدیں جتنی بھی ہیں سب اللہ کے گھر ہیں، ساری مسجدیں ہی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی حفظ کر کے بھول گیا تو وہ گیا، وہ کوشش کرتا رہے کہ وہ یاد کرتا رہے۔ یہ ذرا ایک کمپلیمنٹ ہے کہ آپ جب حفظ بھول گئے ہو تو یاد کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، تو آپ کی جو ہے وہ بخشش ہو جائے گی، انشاءاللہ معافی مل جائے گی، کیونکہ آپ کوشش تو کر رہے تھے نا۔ کوشش میں لگ جاؤ آج سے، حفظ کر کے اگر بھول گئے ہو نا تو کوشش میں لگ جاؤ۔ لڑکی اگر پرفیوم لگائے تو کیا وہ جنت؟ نہیں، کیا لڑکیاں انسان نہیں ہیں؟ ان کی ایموشنز نہیں ہیں، ان کی فیلنگز نہیں ہیں؟ کیوں؟ جو لڑکی ہے نا، لڑکی جو عورت ہے، لڑکی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو ڈیزائن اس طرح کی ہے کہ شی وانٹس ٹو، وہ خوبصورت دکھنا چاہتی ہے۔ ایک خوبصورت چیز ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں خوبصورت دکھنا چاہوں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو چھپاؤ۔ اللہ نے عورت کو خوبصورت بنایا، اس کو تھوڑا ایکسٹرا خوبصورت بنا کر کہا کہ اللہ کو پتہ تھا کہ عورت جو ہے وہ خوبصورت ہے اور خوبصورت دکھنا چاہتی ہے، تو اللہ نے کہا کہ اسی ایموشن کو کنٹرول کرتے ہوئے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو چھپاؤ۔ نن محرم سے اپنی زینت کو چھپانا ہے، محرمز کے سامنے جو ہے، جو تمہارا ہسبینڈ ہے تو ان کے سامنے ایک الگ بات ہے، لیکن نن محرمز کے سامنے اپنی زینت کو چھپانا ہے۔ اور وہ بھی کیوں کہا؟ اگر ایک عورت خوبصورت ہے، وہ نن محرمز کے سامنے اپنی بیوٹی کو، اپنی خوبصورتی کو چھپائے گی نہیں، تو وہ جو نن محرمز ہیں وہ اس پر اٹیک کریں گے، وہ اس پر حملہ کریں گے، اپنی نظروں سے، اپنے ایکسپریشن سے، اپنے جو ہے وہ حملہ کریں گے۔ جیسے ایک جو ہے آپ کے نا کہ اگر آپ کو 10 دن کھانا نہ ملے تو اچانک آپ کو کھانا ملے تو آپ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو یہ اسی طرح کی مثال ہے۔ اگر ایک عورت، واللہ اگر ایک عورت کو یہ پتہ چل جائے جب وہ باہر جاتی ہے، تو آپ کو نہیں پتہ کہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ جب عورت کے ایک ہاتھ، کیا ایک ناخن، ایک نیلز، اس کو بھی جب دیکھتے ہیں نا تو وہ کتنی غلط ایزمپشنز ان کے دماغ میں آتی ہیں، وہ کیا کیا امیجن کر لیتے ہیں، وہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، وہ کیا کیا فضول خواب دیکھتے ہیں، عجیب و غریب۔ اگر یہ عورت کو پتہ چل جائے کہ مرد کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے جو نن محرم سے، تو عورت پتہ کیا کرے؟ عورت اپنے گھر کے جو یہ ہے نا، یہ جو بلائنڈز ہیں، یہ جو پردے وغیرہ ہیں، یہ بھی بلکہ بیڈ شیٹس بھی جو سارے اپنے آپ کو کور کر کے باہر نکلے۔ اگر عورت کو پتہ چل جائے کہ جو نن محرمز ہیں، جو مرد ہیں، وہ کیا ایزیوم کرتے ہیں، کیا امیجن کرتے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اگر عورتوں کو یہ پتہ چل جائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی خوبصورتی کو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ایسے ہی مرد کو، اب اللہ کو پتہ ہے یہ مرد جو ہے نا، اس کے اندر سیکسول ڈیزائر زیادہ ہے، تو مرد کے لیے بھی یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ایک خوبصورت چیز کو دیکھنا ہے نا، خوبصورت چیز کو دیکھنے کا دل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ تم نے اپنی نظریں جھکانی ہے، اپنے اس ایموشن کو کنٹرول کرو، ورنہ انتشار پھیلے گا، مسئلہ ہوگا، سوسائٹی میں ایرر آئے گا، بگ آئے گا۔ تو اس لیے مرد کو بھی پہلے کہا کہ اپنی نظروں کو جھکاؤ، اور پھر عورت کو کہا
کہ اپنے آپ کو کور کرو. cover yourself, cover yourself. دماغ تیز کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ سب سے پہلے ایلمنٹس یوز کریں, نٹس یوز کریں. اس کے بعد آپ فارغ نہ بیٹھیں, اپنے آپ کو پروڈکٹیو کاموں میں نا تھاٹ پروسیس کہتے ہیں. آپ کے دماغ کے اندر ایک گرے میٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہپو کیمپس کے اندر گرے میٹر ہوتا ہے نا, اس کا کام ہوتا ہے تھاٹ پروسیس کرنا, یہ سارا کچھ کرنا. تو آپ اس کو جو ہے نا وہ کیسے شارپ ہوتا ہے, ایکسرسائز, یوگا. یہ جو مطلب یوگا چلیں ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, لیکن آپ ایکسرسائز کریں اور آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے ایسے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کریں جس میں آپ کو دماغ لگانا پڑتا ہے, اس سے آپ کا دماغ شارپ ہوتا ہے. اچھی ڈائٹ ہونی چاہیے آپ کی. فارغ بیٹھنے سے آپ کا دماغ خراب ہوگا, دماغ ڈل ہوگا, انہینس نہیں ہوگا. آپ کا جو گرے میٹر ہے نا وہ آپ کا تھک کے بجائے تھن ہوتا رہے گا.